بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین خبریں ہیں، حساس خبریں ہیں، آپ تک پہنچاتا ہوں اور فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اور نواز شریف، کیا واقعی نواز شریف پاکستان کا دوست ہے؟ کیا پاکستان کا خیر خواہ ہے؟ کیا ان کی بیٹی مریم صفدر جو کچھ کر رہی ہیں وہ پاکستان کی خدمت کر رہی ہیں؟ کیا وہ عمران خان کی دشمنی میں اس حد تک جا سکتے ہیں، حکومت کی دشمنی میں اس حد تک جا سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے غداروں سے ملاقات کریں، پاکستان کے دشمنوں سے ملاقات کریں، پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات قائم کریں ان کے ساتھ؟ اور وہ پاکستان کے دشمن جو ہیں، جو پاکستان کو ہر فورم پر گالیاں دے رہے ہیں، ہر انٹرنیشنل فورم پہ، سوشل میڈیا پہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، پاکستان پہ الزام تراشی عائد کر رہے ہیں، پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے خلاف مقدمہ تیار کر رہے ہیں. کیا ان دشمنوں کے ساتھ کوئی محب وطن پاکستانی اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ان سے ملاقات کر سکتا ہے، ان کو چائے پلا سکتا ہے، ان کو کافی پلا سکتا ہے، ان کے ساتھ اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات؟ اور ان دشمنوں کی طرف سے وزیر اعظم سابق نواز شریف ان کے حق میں بیان آنا، بڑی جد و جہد کر رہے ہیں جمہوریت کے لیے. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر میں آپ سے ہی پوچھوں گا کہ آپ بھی ذرا سوچئے. ایک طرف مریم صفدر، آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا، الیکشن کمپین ہوئی، اس میں جو کچھ انہوں نے زہر اگلا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور اس میں بھی آپ کی چند ایک آدھ جرنیل سے انڈیویجول مخاصمت ہو سکتی ہے، کسی فوجی حکمران سے مخاصمت ہو سکتی ہے، کسی حکمران سے ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ تو دشمنی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کو تو گالی نہیں دینی چاہیے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے پاکستان کے قومی قاص کو نقصان پہنچے، جس سے مسئلہ کشمیری لاکھوں کشمیری عوام کے جو خون آلود ان کے جسم ہے، جو عصمتیں لوٹی ہوئی ہیں، ان کی روحوں کو تکلیف پہنچے. یہ ہوا ہے. وزیر اعظم نواز شریف سابق 3 بار وزیر اعظم رہ چکے، سزا یافتہ ہے، مطلوب ہے، مفرور ہیں، اور بیماری کا بہانہ کر کے یہاں سے فرار ہوئے. اور جن لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، میں کہتا ہوں ان کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ان کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تھا. کون سی قومی خدمت انہوں نے سر انجام دی ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے. اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے. نواز شریف نے لندن میں ملاقاتیں کی ہیں، اور ملاقاتیں کس سے کی ہیں؟ ان ایجنٹوں کے ساتھ، ان حکام کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں جو کہ اس وقت کابل میں بیٹھ کے دلی کے ساتھ مل کے پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی قوم کو گالیاں دے رہے ہیں، اور پاکستان کے خلاف باقاعدہ طور پہ FIR درج کروانے کے لیے پھر رہے ہیں، در بدر ہیں. اور اس کا میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان نے ان لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا بند کیا ہوا ہے. پاکستان نے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی آفیشیل ہاتھ بھی نہیں ملائے گا، نہ پاکستان انوائٹ کرے گا. ان آفیشلز کو، اس افغان نائب صدر کو، اس اشرف غنی کے مشیر کو بلایا جاتا ہے لندن. نواز شریف اپنے گھر میں بلاتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، کافی پلاتے ہیں، ان کے ساتھ اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات قائم کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے پیغام رسانی کرتے ہیں. دلی سے کیا پیغام کابل پہنچا، کابل سے کیا پیغام لے کے وہ نواز شریف کے پاس آئے، واپس کیا پیغام جائے گا، کابل کا کیا پیغام لے کے جائیں گے، اس کے بعد پھر دلی میں کیا پیغام جائے گا، دلی سے پھر واپس کیا پیغام آئے گا. یہ ایک پیرالل انہوں نے اپنا سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے. اور اسی لیے انہوں نے 5 سال وزیر خارجہ نہیں مقرر کیا تھا. وزیر خارجہ وہ خود تھے، اور مودی سے، سنجے جندال سے، انڈینز کے ساتھ براہ راست ان کے مراسم تھے. جاتی عمرہ میں لوگ آتے تھے، ملتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، چلے جاتے تھے. نہ دفتر خارجہ کو پتہ، نہ ہمارے اداروں کو پتہ، نہ پارلیمنٹ کو پتہ. اس وقت جب یہ باتیں کی جاتی تھیں تو کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان میں ایک رواج ہے.
کہ جی ہر شخص پہ شک کرنا، لیکن آج ثابت ہو گیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب نائب صدر ہے امراللہ صالح اور مشیر کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ کیا باتیں کی انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے۔ عید کے روز افغانستان میں ایک سو کارڈ دھماکہ ہوا، راکٹ حملے ہوئے۔ اس کے بعد ٹویٹ پہ انہوں نے کہا کہ سکوت ڈھاکہ پر پاکستانی جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی جانب سے بھارتی جنرل کے سامنے سرنڈر دستاویزات پر دستخط کرتے ہوئے تصویر بھی پوسٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ میں ایسی کوئی تصویر نہیں ہے اور نہ ہوگی۔ ہاں، میں منگل کو راکٹ حملوں کے دوران کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا تھا، لہٰذا پاک ٹویٹرز اس تصویر کا غم ہلکا کرنے کے لیے دہشت گردی اور طالبان کی مدد حاصل کرنے کے بجائے کوئی اور راستہ تلاش کریں، اور پاکستانی فوج پر افغانی نائب صدر کے بالواسطہ تنقید پر سب سے پہلے ہمارے وزراء نے میدان میں اترے، ڈاکٹر محب یوسف اترے، انہوں نے جواب دیا، اور امراللہ صالح کو کافی سخت جواب دیا۔ لیکن وہ یہاں تک نہیں رہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، اشرف غنی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 10,000 جنگجو جو ہیں وہ افغانستان بھیجے گئے ہیں اشرف غنی حکومت کے خلاف افغان طالبان کے حق میں۔ پھر یہ کہا گیا کہ پاک فضائیہ ان کی مدد کر رہی ہے۔ پھر افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ اٹھایا گیا سو کارڈ، اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر لیے گئے۔ پھر پاکستان نے ایک جرگہ بلانے کی کوشش کی، اس جرگ میں آنے سے انکار کیا، اس کو منسوخ کروایا گیا۔ اشرف غنی اور اس کا نائب صدر اور اس کا ایڈوائزر یہ اس وقت را کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہیں، اور کیوں کھیل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اشرف غنی کا بھی دھڑن تختہ ہونے والا ہے، اور افغانستان میں انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ افغانستان ان کی کالونی بن جائے گا وہ نہیں بن سکا۔ ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اب کیا کر رہا ہے این ڈی ایس افغانستان کی خفیہ ایجنسی اور انڈیا کی خفیہ ایجنسی را، نریندر مودی، اجیت ڈوول، یہ مل کے پاکستان کے خلاف کھیل رہے ہیں، اور پاکستان اس وقت مشرقی سرحدوں پہ بھی مغربی سرحدوں پہ بھی اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے، اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے اپنے دوست ممالک کی مدد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ چائنا میں امپورٹنٹ مذاکرات ہو رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ خواہ داسو ہے، دیامیر ہے، آزاد کشمیر میں چل رہے ہیں، سب کے سب اس وقت انہی افغانیوں کی، یعنی کہ افغان گورنمنٹ، اشرف غنی گورنمنٹ، این ڈی ایس اور را کے ہٹ لسٹ پہ ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں پاکستان میں امن نہیں چاہتے، استحکام نہیں چاہتے۔ لیکن ایک بھی سٹیٹمنٹ نواز شریف، مریم صفدر، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کو بلیم نہیں دے رہا، مسلم لیگ نواز کو سوچنا چاہیے، مسلم لیگ نواز کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ نواز شریف اور مریم صفدر اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ وہ ایک قومی پارٹی کو، قومی سیاسی جماعت کو، جو پورے ملک میں اس کا ووٹ بینک ہے، جس کو پاکستان کے عوام محب وطن سمجھتے ہیں، ذرا سوچئے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ نواز شریف اور مریم صفدر ہر اس شخص سے پیار کر رہے ہیں جو پاکستان کا دشمن ہے، جو را کا دوست ہے، جو را کا ایجنٹ ہے، جو را کے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، جو مودی کا دوست ہے، جو انڈین بزنس مین ہے، ان سب سے وہ مل رہے ہیں۔ اور کچھ عرصہ پہلے وہ کرزئی سے ملے تھے۔ آخر لندن میں بیٹھ کے کون سی پلاننگ کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، آخر وہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ان کی ملاقات، ان کی تصاویر دیکھیں، حشاش بشاش، کیا وہ خاموشی سے کوئی ان کا ایجنڈا نہیں تھا؟ نہیں سر، کافی کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کے عوام خاموش نہیں ہیں اور نہ ہی گونگے اور بہرے ہیں۔ ان سب کے پاس ایجنڈا موجود ہے، اسکرپٹ موجود ہے، علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے،
اس کی ریزن ہے کہ اگلے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں 2 ویڈیوز پہلے میں بتایا تھا کہ باقاعدہ طور پہ آزاد کشمیر میں جو کمپین لانچ کی گئی وہ، اور اب جو لندن میں نواز شریف کے ساتھ ان ملک دشمنوں کی جو ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کے دشمنوں کی جو ملاقات ہوئی ہے، یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اسکرپٹ بڑا ہے اور یہ اسکرپٹڈ کام ہے، یہ ٹارگیٹڈ ہے، اور اگلے 2-3 مہینوں میں، کیونکہ 31 اگست تک غیر ملکی افواج نے یہاں سے نکلنا ہے افغانستان سے، اور اس کے بعد یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، اور اس وقت جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ ایک افواج پاکستان کے خلاف ایک کمپین لانچ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور نواز شریف نے ان کے ساتھ کوئی ضرور ایسی انفارمیشن شیئر کی ہوں گی اپنے دور حکومت کی، جو اب افغانستان کے یہ نائب صدر امراللہ صالح، یہ سارے اب ان کی زبان سے وہ انفارمیشن لیک ہوں گی۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ کابل سے اور دلی سے جو انفارمیشن اب لیک ہوں گی وہ نواز شریف صاحب، اور ان کے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ اسحاق ڈار۔ آپ خود تصور کریے، مفرور مجرم تو ابھی ہونا ہے اس نے، مفرور عدالت کو مطلوب، وہ بیٹھا ہے اور ملاقاتیں فرما رہا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ مزید پیچھے جائیں، ایک اور خبر کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہماری فوجی قیادت کے ٹیلی فون ٹیپ کیے گئے، ہماری سیاسی قیادت کے ٹیلی فون ٹیپ کیے گئے، اور وہ اسرائیل کے ذریعے، انڈیا کے ذریعے اسرائیل کی مدد سے ٹیپ کیے گئے، وہ سارے اسکرپٹ بھی موجود۔ تو ذرا سوچئے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اتنے ہی بیوقوف ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں سمجھ رہے؟ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور ہم صرف یہی کہیں گے نواز شریف صاحب سے بھی اور مریم صفدر صاحبہ سے بھی کہ اس حد تک آگے مت جائیں کہ ریاست جو ہے وہ سب کچھ سامنے لانے پہ مجبور ہو جائے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اداروں کے پاس چیزیں ساری ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے، چیزیں ساری ہیں، سب انفارمیشن ہے، کہاں کہاں انویسٹمنٹ ہے، مغرب میں کہاں ہے، یورپی ممالک میں کہاں ہے، اسرائیل کے شہری، وہ سب ساری موجود ہیں، لیکن چونکہ کمزور ملک ہے، پریشر ڈیولپ برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر یہ واشنگٹن اور بڑے بڑے پلیئرز کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ صورتحال گمبھیر، اللہ تعالیٰ سے دعا پاکستان کی مدد کرے، لیکن پہچانے جا رہے ہیں چہرے جو ہیں، اور اب لگ رہا ہے کہ پاناما کے بعد جو سزائیں ہوئیں وہ کوئی غلط نہیں ہوئیں، ان کے پیچھے اور بھی کچھ ہے، اور جو والیوم 10 ہے اس میں بھی بہت کچھ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔